آبنائے ہرمز کھولنے پر جنگ ختم کر سکتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ ایران نے جنگ بندی کی درخواست کی ہے، لیکن اس کے لیے آبنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ خلیج فارس کو بحری تجارت کے لیے محفوظ بنایا جائے، ہر ملک کو آبنائے ہرمز سے اپنے بحری جہاز گزارنے کی آزادی دی جائے۔ ان مطالبات کی منظوری تک جنگ بندی ممکن نہیں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ درخواست نئی ایرانی قیادت کی طرف سے آئی ہے، جو سابقہ قیادت کے مقابلے میں کم شدت پسند اور زیادہ ذہین ہے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ایران پتھر کے دور میں جانے کے لیے تیار رہے۔ امریکی صدر نے بیان میں ایک بار پھر نیٹو کو کاغذی شیر قرار دیتے ہوئے اتحاد سے نکلنے کا عندیہ دیا۔ ٹرمپ نے برطانیہ کی فوجی قوت پر کڑی تنقید کی۔ امریکی صدر کل قوم سے خطاب میں ایران جنگ پالیسی واضح کریں گے۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکی صدر کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے، جنگ بندی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ آبنائے ہرمز پر ایران کا مضبوط کنٹرول ہے، دشمنوں کے لیے آبنائے ہرمز کو نہیں کھولا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی جنگ بندی درخواست کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ نے کہا کہ دنیا میں اب کوئی بھی امریکی سفارتکاری پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ مذاکرات کو اپنے مطالبات مسلط کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی، تہران اپنا دفاع کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز میں 3000 جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں معاشی اور توانائی بھونچال۔ عالمی توانائی ایجنسی کے مطابق بحران سے یومیہ 12 ملین بیرل سے زائد آئل سپلائی متاثر ہوئی۔ متحدہ عرب امارات آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے طاقت کے استعمال کا حامی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ جریدے نے انکشاف کیا کہ UAE امریکہ کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کھلوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ UAE طاقت کے استعمال کے لیے امریکہ کی مدد کرنے کو بھی تیار ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق متحدہ عرب امارات سلامتی کونسل میں بھی ایسی قرارداد لانے کی لابنگ کر رہا ہے، جس سے فوجی طاقت کے ذریعے آبنائے ہرمز کھلوائی جائے گی۔ برطانیہ کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دو ٹوک اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا، ہم برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے۔ ایران سے جنگ ہماری نہیں، ہمارے ملک کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ برطانیہ صورتحال سے شفاف اور محفوظ بن کر نکلے گا۔ اپنے ملک کو خود مختاری اور محفوظ بنانا میری ذمہ داری ہے۔ شام کا بھی ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان۔ شامی صدر احمد الشرا نے کہا، نشانہ بننے تک جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ شام ایران کے ساتھ مذاکراتی حل کو ترجیح دیتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا تہران ہسپتال پر حملہ، 10 نرسیں شہید۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق حملوں میں اب تک 24 ہیلتھ ورکرز شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ہرگانی بندرگاہ، صنعتی اور رہائشی مقامات پر بمباری۔ وسطی ایران میں مبارکہ اسٹیل پلانٹ کو دوسری بار نشانہ بنایا۔ چہار محال اور بختیاری اسٹیل پلانٹ پر حملے۔ وہ شہر کی موسمیاتی تنصیبات، ملارت میں رہائشی کمپلیکس پر بمباری۔ امریکی حکام کے مطابق ایران اب تک 11,000 حملے کے اہداف کا حصول یقینی بنائیں گے۔ ایران کے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر جوابی حملے، اینٹی ڈرون اور ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ۔ اسرائیل میں کلسٹر میزائل داغے، بنی براق میں 14 اسرائیلی زخمی۔ دبئی میں منہات بیس کے قریب خفیہ امریکی اڈے پر حملہ، فوجی اڈے پر 200 امریکی فوجی افسر موجود تھے۔ فجیرہ کے الرفا فارم پر ڈرون حملے میں بنگلہ دیشی شہری جاں بحق۔ کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ، فیول ٹینکس میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں بھی ایک کمپنی کی تنصیب میں آگ لگ گئی۔ قطر کے ساحل کے قریب آئل ٹینکر پر حملہ۔ پاسداران انقلاب نے سعودی عرب میں امریکی پائلٹس اور لڑاکا طیاروں کے عملے کو نشانہ بنایا۔ یمنی حوثیوں کا جنوبی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملہ۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون داغے۔ سفید کریات اور شمونہ میں وارننگ سائرن بج اٹھے۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات۔ پاکستان اپنی موقف پر قائم۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ۔ افغان طالبان دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کریں۔ پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تک پاکستان اپنی پالیسی میں کوئی نرمی نہیں کرے گا۔ افغانستان کی پالیسی نہ بدلی تو پاکستان بھی اپنی حکمت عملی برقرار رکھے گا۔ پاکستان نے واضح کیا کہ سنجیدہ اقدامات تک پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایڈیشنل فارن سیکرٹری سید علی اسد گیلانی پاکستانی وفد کی قیادت کرتے ہوئے چین میں موجود ہیں۔ چین اعلیٰ حکام اور افغان طالبان نمائندے بھی مذاکرات میں شریک ہیں۔
ارومچی مذاکرات میں خطے کی سیکیورٹی اور سرحدی صورتحال پر اہم بات چیت جاری ہے۔ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے پاک کرنے کا مشن، خیبر پختونخوا میں 13 خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کا باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 خوارج ہلاک، بنو میں 3 دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشنز جاری۔ حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی ڈیجیٹل آپریٹر کمپنی وی آن گروپ کے CEO کی سربراہی میں ملاقات کرنے والے وفد سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان ڈیجیٹلائزیشن کو اپناتے ہوئے شفافیت یقینی بنانا چاہتا ہے۔ 5G اسپیکٹرم کی کامیابی نیلامی جدت کے لیے مثبت سمت کا ثبوت ہے۔ وفاقی حکومت بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی سہولت اور آسانی کے لیے تمام اداروں کے باہمی تعاون سے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ وفد نے کیش لیس اکانومی اور معاشی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ پاکستان میں $1 ارب سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں خطے کی صورتحال اور سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راجہ پرویز اشرف، نیر بخاری اور مولانا اسد محمود ملاقات میں شریک تھے۔ خیبر پختونخوا میں 40 ارب روپے کا کوہستان میگا کرپشن سکینڈل، ملزمان کو جیل میں بھی VIP سہولتیں ملنے کا انکشاف۔ سینٹرل جیل پشاور میں قید ملزمان کو مبینہ طور پر غیر معمولی مراعات حاصل۔ C&W کے کلرک اور دیگر ملزمان سے 40 ارب میں سے 27 ارب روپے ریکور کیے جا سکے۔ نیب نے 38 ملزمان گرفتار کیے۔ مرکزی ملزم قیصر اقبال کی اہلیہ کی ضمانت ہو چکی۔ قیصر اقبال سمیت 10 ملزمان نے پلی بارگین کی درخواستیں چیئرمین نیب کو دے رکھی ہیں۔ ایران جنگ ختم ہونے کی امید پر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر معمولی تیزی، ہنڈر انڈیکس میں 6,768 پوائنٹس کا بڑا اضافہ، انڈیکس 1,55,511 پر بند۔ ایک اونس سونے کی قیمت $111 بڑھ کر 4,760 پر آ گئی۔ پاکستان میں سونا 15,300 روپے مہنگا، 1 تولہ 4,94,062 روپے کا ہو گیا۔ بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، گلستان میں ایک وین سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ وین میں سوار 4 خواتین سمیت 10 افراد کو مقامی افراد نے ریسکیو کر لیا۔ ہرنائی میں بارش کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ ہرنائی سبی روڈ پر ایک پک اپ سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ مرکزی شاہراہ زیر آب آنے سے ہرنائی کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔